الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے جو سب سے پہلا کام کسی انسان کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ کہ یہ انسان اپنے اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو پہچانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے اپنا کوئی مقصد نہ ہو تو بغیر مقصد کی زندگی وہ انسان کے اوپر بھی بوجھ بن جاتی ہے اور اس بے مقصد زندگی کا کوئی فائدہ بھی نہیں نکلتا. ایک آدمی یہاں سے مانسیرا جا رہا ہے اور وہ مانسیرا جا رہا ہے کیوں کہ میں نے شادی کی خریداری کرنی ہے، تو یہ اس آدمی کا مقصد ہے. اب اس نے اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ لے لیا جس کا مانسیرا میں کوئی کام نہیں ہے، تو وہ جب اس کو اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ چلا گیا تو وہ مارکیٹوں کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کبھی ایک دکان کپڑے والی، کبھی دوسری دکان کپڑے والی، کبھی تیسری دکان پہ. تو یہ جو کپڑے خریدنے کے لیے گیا ہے یہ تو جتنی دکانوں کے اندر بھی پھرے گا اس کو مزہ آئے گا، جتنی ورائٹی چیک کرے گا اس کو مزہ آئے گا. لیکن اس کے ساتھ جانے والا وہ کہے گا یار ختم کرو، کپڑے لینا ہے بس لے لو، ایک کپڑا لے لو. تو وہ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا. اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر سب سے پہلا کام جو اللہ جل شانہ نے اپنے کسی بندے کو بتایا کرنے کا وہ یہ کہ وہ اپنا مقصد پہچان لے. اب یہ مقصد سمجھانے کے لیے ہر دور کے اندر اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی ہوتے تو اللہ جل شانہ نے جو عقل انسان کو دی ہوئی ہے یہ عقل استعمال کر کے بھی انسان اپنے مقصد کو پہچان سکتا تھا. کہ بھی روزانہ ہمارے سامنے اتنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اتنے اعلان کیے جاتے ہیں. ہم اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھ لیں، کتنے آئے چلے گئے، قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان میں سے ابھی تک واپس نہیں آیا. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو ترتیب بنائی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی بے مقصد آ گئے ہو. نہیں، بے مقصد تمہارا دنیا کے اندر آنا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے تمہارا مقصد ایک دنیا کے اندر آنے کا بیان کیا ہے کہ تم محض اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں اللہ جل شانہ نے محض اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے. تو اس مقصد کو پہچاننے کے لیے پھر جتنے بھی اسباب انسان اختیار کرے گا، فرمایا کہ جیسے اللہ جل شانہ مقصد کے پورا کرنے پر خوش ہوتے ہیں ایسے اس مقصد کو پورا کرنے کے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں ان پر بھی اللہ جل شانہ خوش ہوں گے. کہ اللہ جل شانہ فرمایا کہ ابھی مقصد کو اس نے پایا نہیں ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے کر رہا ہے، اس کے جو قدم لگ رہے ہیں، اللہ جل شانہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور بے مقصد کی زندگی دنیا کے اندر وقتی طور پہ
جیسے بچے کو وقتی طور پہ کوئی ٹافیاں کھلا دی جاتی ہیں، کوئی اس کے رونے سے اس کو جو ہے روکنے کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے کوئی چیزیں دی جاتی ہیں، تو وقتی طور پہ تو آدمی دنیا کے مزے کر لے گا، لیکن جب موت آئے گی اور مرنے کے بعد اس بے مقصد زندگی گزارنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ایسا پچھتاوا ہوگا جس کا وہاں پہ مداوا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس مقصد کو بتایا کہ بھئی وہ مقصد آدمی پہچان لے کہ بغیر مقصد کے آدمی جب زندگی گزارے گا اپنی زندگی تباہ کر جائے گا، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے مکان بنائے تھے، مکان یہ ادھر رہ جائیں گے، اس نے مال بنایا تھا، مال بھی ادھر رہ جائے گا، اس نے حکومت بنائی تھی، اس کی حکومت بھی ادھر رہ جائے گی، وہاں تنہا اکیلا قبر کے اندر پڑا رہے گا، اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے یا اس کے برے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ طالب علموں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا کشتی کے اندر جب بیٹھے تو دوسرے کنارے پر جانا تھا، تو طالب علموں کی طبیعت کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی تھوڑا سا سفر ہے تو چلو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جو کشتی والا ملاح ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ تو ایک طالب علم اس سے کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کو جو ہے نا صرف آتی ہے؟ صرف آتی ہے، یہ یعنی عربی کی گرامر جو ہوتی ہے، آپ کو صرف آتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے کہ صرف کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہے نا وہ نحو آتی ہے، آپ کو منطق آتی ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں۔ تو وہ طالب علم کہتا ہے اوہ تو نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر دی، تو نے تو اپنی زندگی آدھی کیا کر دی؟ تم نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر دی۔ اب وہ کہنے لگے کہ تھوڑا دیر جب آگے چلے تو طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو طوفان میں کشتی ڈولنے لگی تو خطرہ تھا کہ بھی کشتی الٹ جائے۔ تو وہ جو ملاح تھا اس نے طالب علموں سے کہا کہ بھئی تمہیں تیرنا آتا ہے؟ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ کہا تیرنا تو ہمیں نہیں آتا۔ کہا میری تو آدھی گئی تھی، تمہاری تو ساری گئی، کیونکہ جب طوفان آئے گا کشتی ڈوبنے لگے گی، میں تو تیر کے پار ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں تیرنا نہیں آتا تو تم کیا جاؤ گے؟ تم تو ڈوب کے مر جاؤ گے۔ تو اس میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جیسے جو ہے نا فرمایا کہ آدمی نقصان سے بچنے کے لیے تیرنا سیکھتا ہے، ایسے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ بھی ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے نا ایک سمندر ہے جس کو تیر کے جو ہے نا وہ سامنے جانا ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ آدمی سامنے پار چلا گیا تو اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اپنے مقصد کو اس کے۔ اب فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کیونکہ جو آدمی کسی کو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ بھیجنے والے کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کہ اللہ جل، یہ دہریوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود بخود بن گئے، ہم تو خود بخود ہی بن گئے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک دہریہ تو اس سے دعوت کی بات کی کسی نے، کوئی موحد توحید والا، تو اس سے پوچھا کہ بھی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے اگر تیرے ماں باپ پیدا کرتے تو تجھے جو ہے نا ایسا کالا کلوٹا پیدا کرتے؟ تجھے تو تیرے ماں باپ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت صورت کے اندر تجھے پیدا کرتے۔ آپ فرمایا کہ تیری اس صورت پر پیدا ہونا ہی بتاتا ہے کہ تجھے تیرے ماں باپ نے پیدا نہیں کیا۔ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، فی ظلمات ثلاث، کہ جس نے 3 پردوں کے اندر، تمہاری ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا بن رہا ہے، لڑکی بن رہی ہے کہ لڑکا بن رہا ہے، کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ام خلقوا من غیر شیء، تم خواہ جو خود بخود ہی پیدا ہو کر آ گئے؟ نہیں، خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ہاں کسی اور نے بھی نہیں پیدا کیا۔ ام هم الخالقون، کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو؟ نہیں، نہ تو یہ خود پیدا ہوئے، بٹن دے، نہ تو یہ خود پیدا ہوئے اور نہ کسی اور نے ان کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ان کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور ساری کی ساری جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے پیدا کی ہے۔ بس تو جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق کس نے پیدا کی ہے؟ سب کی سب اللہ۔ آج تو کہتے ہیں نا جی امریکہ نے یہ کر دیا، اور جو نا چائنا یہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بنا رہا، سب کچھ کون بنا رہا ہے؟ اللہ ہی بنا رہا ہے۔ یا ایھا الناس
اللہ جل شانہ یعنی ناس کا لفظ لا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بڑی بڑی ٹیکنالوجی والوں کو اللہ جل شانہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے سارے دنیا کے انسانوں، اے امریکہ والوں، اے روس والوں، اے چین والوں، اے جاپان والوں۔ آج کے سپر پاور یہ ہیں، جیسے پہلے سپر پاور کوئی اور تھا، ایک دن یہ بھی سپر پاور بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ ان کی جگہ کوئی اور سپر پاور پیدا کر دے گا، تو ان کو بھی اللہ جل شانہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے سارے دنیا کے انسانوں، ضرب مثل، ایک جو نا مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ جو لوگ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ساری طاقتیں مل بھی جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تو انہوں نے راکٹ بنا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ انہوں نے تھوڑا ہی بنایا، ان کو دماغ کس نے دیا ہے؟ ان کو دماغ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ تو بنانا تو دور کی بات ہے، یہ جو میری بنائی ہوئی ایک ادنا سی مخلوق ہے، ادنا سی مخلوق، یہ جو مکھی جس کو کہتے ہیں، یہ تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ جو مکھی اگر ان سے کوئی چیز چرا کے لے جائے، ان کے سامنے لے جائے، تو یہ اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے، یہ اس کو بھی، یہ سارے دنیا کے سپر پاور مل کر یہ اس مکھی سے اس کی اپنی جو چیز ہے اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ تو اللہ جل شانہ آگے نتیجہ بتا رہے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ سپر پاور بھی کمزور اور یہ سپر پاور کو ماننے والے بھی کمزور ہیں۔ یہ سپر پاور بھی یہ زیرو کے کھاتے میں بھی نہیں آتے اور ان کو ماننے والے بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اتنی کمزور سی چیزوں کی محبت تم نے اپنے دل کے اندر رکھ لی، اتنی کمزور سی چیزوں کو تم نے طاقتور سمجھ لیا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے مخلوق کو بڑا سمجھ لیا۔ حالانکہ تم مسلمان ہو، تمہاری اذان کے اندر اللہ جل شانہ فرمائے کہ ہر مؤذن سے چار دفعہ شروع کے اندر اور پھر 2 دفعہ آخر کے اندر اللہ جل شانہ یہ آواز لگواتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جن سارے کے نقشوں کو تم جو نا بڑا کہتے ہو، یہ کوئی بڑا نہیں ہے، یہ کوئی بڑا نہ روس بڑا، نہ چین بڑا، نہ جاپان بڑا، کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ بڑا ایک اللہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ بڑا ایک اللہ۔ سب کچھ اس اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو ساری کی ساری جتنی بھی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ توحید کا عقیدہ دیا ہے، تو اب اس کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل کا حل کس سے سمجھیں؟ اللہ سے سمجھیں۔ کہ ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ کہ ہمارے مسائل تو اللہ حل کرے گا، اور یہ جو حکومتوں والے ہیں یہ بیچارے اپنے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ یہ تو اپنا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے۔ تو اب انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کا حل صرف ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ جل شانہ کی ذات میں ہے۔ اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس اللہ جل شانہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا، یہ میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑ کے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتا ہے، اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ چیزوں کے پیچھے نہیں پھرے گا، یہ تو اللہ کو ڈھونڈے گا، کیونکہ جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ہر وہ کام جس کی وجہ سے آدمی اللہ جل شانہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کو ناراض کر دیتا ہے، میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ایسے کاموں سے آدمی توبہ کرے، احتراز کرے۔ کیوں؟ کہ ناراضگیوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کھلے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں، کہ جب اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو کھلے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ جل شانہ کی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، نہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کی دشمنی۔ اللہ جل شانہ کی دوستی اور دشمنی عمل کے مطابق ہے، کہ نیک عمل والے کا اللہ جل شانہ دوست، ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ برے عمل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جتنے بھی برے اعمال ہیں
یہ آخرت کے اندر ہمارا نقصان کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہمارا نقصان کرنے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی، کتنے سارے نوجوان ہیں نوکریوں کے چکر میں پڑے ہوئے، کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو پکارا کب ہے؟ ہم نے اللہ کو پکارا کب ہے؟ سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ہم اس کی فیصد لگا لیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ معاف کرے، جو ہے نا وہ ہمیں مسجدوں کے اندر نظر ہی نہیں آتا، اور پھر جب دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے خزانوں سے لینے کا جو عمل ہمیں دیا تھا وہ تو نماز تھا، کہ اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کا جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو نماز تھا۔ اب وہ عمل ہی چھوڑ دیا، اور پھر چلو وہ تو چھوڑ رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ بھئی ہمارے نوجوان جو ہے نا نماز میں نہیں آ رہے، چلو ان کو جو ہے نا نماز پہ لے آئیں۔ یہ صرف خود نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ چکے ہیں بس جو ہماری چھٹی ہو گئی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ وہ جہنم کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے ایسے ایسے فرشتے جو نا مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں جو بالکل جو نا اللہ جل شانہ کے حکم سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ جل شانہ نے ان کو جیسے حکم دیا ہوا ہے وہ اس حکم کے علاوہ ذرا برابر بھی نہیں کریں گے۔ کہ بھی وہ ہم ان کو میں کہتے ہیں نا کہ دل ساڑ چھوڑ لیں، وہ دل ساڑنے والا کام وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ اللہ جل شانہ یعنی نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جو برے اعمال ہیں ان کا وہاں پہ بدترین بدلہ بھی ملے گا۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پہ خود بھی آنے کی آدمی کوشش کرے، اور اس میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کی پابندی، اپنے گھروں کے اندر جو ہماری مستورات ہیں وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اور جو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ بھی باجماعت نماز کے ساتھ جو نا نماز باجماعت ادا کرنے کی آدمی کوشش کرے۔ فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو بنیاد بنتا ہے انسانی زندگی کے مسائل کے حل ہونے کا۔ آج اللہ معاف کرے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ہم اللہ کے ساتھ حساب کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں جو 5 وقت کے پکے نمازیں بھی ہیں، ان کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حساب کرتے ہیں۔ حساب تھوڑا سا 1 منٹ بھی جو ہے نا اوپر ہو جائے نا جی، اللہ کے اوپر ہم احسان دیتے ہیں، احسان جسے احسان چاڑ دیجیے۔ حالانکہ نماز تو وہ عمل تھا، اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا ہے؟ وقت دینے کی ضرورت، کہ نماز پڑھو، پھر اللہ جل شانہ سے مانگو، پھر کیا کرو؟ یعنی مسئلے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جب نماز ہو چکی، اب امام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب امام ہاتھ اوپر کرے نہ کرے، نیچے بیٹھے جائے، جو کچھ بھی کرے، اب جو ہے نا مقتدی آزاد ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہمیں ایک عمل بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور وہ اٹھ کے جانے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا کہ تو نے غلطی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہ میں نے تجھے رکوع اس طریقے سے کیا ہے، سجدہ اس طریقے سے کیا ہے۔ کہا نہیں، کہ نماز تو نے پڑھی، اللہ انتظار میں تھا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگتا، اللہ انتظار میں تھا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگتا۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتی ہے۔ اس دن ایک ساتھی کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ جو ہے نا زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہو، ابھی تک جو ہے نا ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہم تو نیت یہ کریں کہ بھئی ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے، اور اللہ پاک ہمیں لینے والا بنائے بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں لینے والا نہ بنائے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو مال کی میل ہے۔ یہ مال کی کیا ہے؟ یہ تو مال کی میل ہے۔ اگر میل کسی ایک آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر کی میل، کوڑا کچرا جو ہے نا وہ کسی کو دیتا ہے جی، وہ دینے کی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی دو، تو کس طریقے سے آدمی دے گا؟ شرمسار ہو کے دے گا، شرمسار ہو کے۔ آج کا جو مالدار ہے وہ اس میل کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ آج کا جو مالدار ہے وہ اس میل کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو غریب آدمی ہے وہ بھی اللہ معاف کرے جو نے اس صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا
نہ بنائے. لینے کا جو کام ہے وہ یہ کہ بھی نماز پڑھ کے ابھی آدمی اللہ سے مانگے. اللہ جل شانہ جو دروازے کھولتے ہیں عملوں پہ کھولتے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے. تو اللہ جل شانہ سے آدمی فرمایا کہ دعاؤں کے ذریعے سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی آدمی کرے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جب بھی انسان کو وقت ملے آدمی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروائے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. تو ہر وہ عمل جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس سے آدمی توبہ کرے. اس میں سب سے پہلی چیز، جیسے پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں، ایک تو یہ نہ حرام مال ہے کہ حرام مال ایک لقمہ بھی اندر چلا گیا تو 40 دن کی اس کی دعائیں، اس کی ذکر، اس کا عبادت، آج لوگ جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی کہ ایک تو لاکھوں کروڑوں کی چوریاں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی چوریاں نہیں ہیں، کسی کا گھاس بغیر اجازت کے کاٹ کے جو ہے نا وہ کھا گیا، کسی کی لکڑی بغیر اجازت کے کاٹ کے کھا گیا، یا اس قسم کی کوئی اور چوری کر لی، تو یہ بھی حرام کے حکم میں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اس قسم کی چوریاں کر کے، اس قسم کی جو ہے نا غلط کام کر کے ایک آدمی اگر دعائیں کرتا ہے تو یہ دعا اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو ہر جو ہے جتنے بھی غلط کام ہیں ان سے آدمی توبہ کرے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بھی کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو مجھ سے اگر معافی مانگو گے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا. اللہ پاک سے آدمی دعا کرے کہ اللہ تو ہمارے پچھلے گناہوں کو کیا کر، معاف کر، اور آئندہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سنت ادا